نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ کی پہلی آیت اور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، جس کی ایک وضاحت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کی کہ چونکہ یہ سورت، بلکہ سورہ توبہ کا ایک نام سورہ مخزی بھی ہے کہ رسوا کرنے والی، تو مخزیہ تو ایک معاملہ جو آگے اعلان ہو رہا ہے جس بات کا، اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وہ گویا کہ مناسبت نہیں قائم ہو رہی تھی کہ وہاں پڑھا جائے کہ اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑا مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ہی بات یہاں سے شروع کی جائے کہ کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو قتل کر دو، تو یہ کوئی مناسبت سی نہیں لگ رہی تھی بات۔ بہرحال پچھلی بات کو تازہ کر لیں، اس پہلی آیت پر ہم نے کچھ جو ہے گفتگو کی تھی، اور دوسری آیت پر بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو دو رخ تھے کہ ایک آپ خصوصی طور پر آئے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یعنی انہی میں سے، عربوں میں سے تھے، انہی کی زبان میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا آخری کلام عبدالعباد کے لیے بھی انہی کی زبان میں نازل فرمایا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے رسولوں کے ضمن میں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر رسول بھیجتے رہے ہیں تو اگر وہ قوم نہیں مانتی رہی تو ان رسولوں کے سامنے نسیہ منسیہ کر دی جاتی رہی، ختم کر دی جاتی رہی، اور جیسے قرآن میں آ گیا کہ ایسے ہو گئے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے کہ جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں، لَا يُرَاهَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، یہ بات بھی آئی کہ تم نہیں دیکھتے ہو مگر ان کے مسکن ہیں، کوئی عمارتیں ہیں، کوئی کھنڈرات ہیں جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، قوم کا کوئی فرد اس کا نظر نہیں آ رہا۔ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ایسی ظالم قوم کی پھر جڑ کاٹ دی گئی، تو وہ جڑوں سے اکھاڑ کر ختم کر دیے گئے یہ ساری قومیں جو اپنے رسولوں پر ایمان نہیں لائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بہرحال یہ قانون آپ کے ضمن میں بھی اسی طرح اپلائی ہونا تھا، لیکن مکہ کی ایک خاصی معتدبہ تعداد جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ کم از کم جب آپ ہجرت کر کے گئے ہیں تو کوئی 250-300 افراد تو آپ کے ساتھ تھے جو ایمان لے کر آئے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، پھر کچھ جو مکہ میں کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے تھے، تو اس میں بھی کہا گیا کہ یہ جو صلح حدیبیہ میں اقدام نہیں اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ تمہیں نہیں پتہ تھا وہاں کتنے ہی لوگ تھے کہ جو ایمان والے ہوتے، اور تم اپنے ان کو بھی پیس کر رکھ دیتے، اسی میں گھیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے، تو یہ ابھی اللہ کی حکمت نہیں تھی، ابھی اور لوگوں نے اس میں سے آنا تھا۔ البتہ سن 8 میں جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ کو پوری طرح سے غلبہ حاصل ہو گیا، تو اب گویا کہ وہ لوگ کہ جو چونکہ آپ خصوصی طور پر آئے تھے بنی اسماعیل کے اندر، اور وہ بنی قبائل جو بنی اسماعیل کے تابع تھے وہ بھی گویا اسی کی ذیل میں آئے، یعنی قریش کے ذیل میں آئے، کہ جن کے بت مکہ میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ کسی نہ کسی طور پر اپنا بڑا قومی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے انہیں اپنا بڑا تسلیم کرتے تھے، انہی کی سیادت اور قیادت تسلیم کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے معاہدے تھے، تو انہی کو جو ہے وہ انہی کے ذیل میں رکھا گیا ہے پھر، یعنی یہ گویا کہ پورا پھر جزیرہ نمائے عرب کا علاقہ جو خاص کر قریش کے اثرات کے اندر تھا وہ انہی میں شمار ہوا۔ اور پھر آخری درجے میں سن 8 میں جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو کوئی اقدام نہیں فرمایا ان کے خلاف، کیونکہ جنگ ہوئی نہیں، کوئی دو بدو وہ مقابلے کے لیے آئے نہیں، لیکن وہ جو رسولوں کے ضمن میں عذاب آنا تھا وہ بتدریج آتا رہا، یعنی پہلی قسط جو عذاب کی ان پر نازل ہوئی وہ غزوہ بدر میں، انہیں کوئی امکان نہیں تھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، جس آپ کہہ لیں کہ وہ تیاری کے ساتھ آئے اور بڑے ڈنکے بجاتے ہوئے آئے، اور جس طرح انہوں نے دعائیں کی
ذرا اندازہ کریں کہ انہیں اپنے حق پر ہونے کا اور صحیح ہونے کا اور اپنی جیت کا کتنا اندازہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کل فیصلہ کر دے، کل یوم الفرقان ہو جانا چاہیے۔ اور جو چارج لگائے انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہ تھے کہ انہوں نے رحم رشتوں کو قطع کر دیا، بھائی کو بھائی سے اور باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے لڑا دیا ہے۔ بہرحال اتنا انہیں اس کے باوجود انہیں بدترین شکست ہوئی۔ ادھر نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں 70 ان کے بڑے بڑے جو چوٹی کے سردار تھے وہ قتل ہو گئے، 70 قید ہو گئے۔ اور کسی قوم کا ایک لیڈر بھی ویسے مار دیا جائے نا تو وہ قوم کئی سو سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو 70 جن کے اس انداز میں تو ایک برا معاملہ ان کے ساتھ اس وقت ہو گیا۔ پھر یہ تدریجاً معاملہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پھر سن 9 میں، سن 8 کا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ واپس مدینہ چلے گئے۔ رمضان میں مکہ فتح ہوا اور آپ واپس چلے گئے ہیں۔ اور سن 9 کے حج کی جو تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ مسلمانوں کے زیر قیادت ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے اور تقریباً 300-400 مسلمان ہی ساتھ آئے ہیں آپ کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امیر حج ان کو بنا کر بھیجا۔ اور سن 8 کا حج جو اس سے پہلے تھا وہ مشرکین ہی کے زیر امارت ہوا ہے۔ سن 8 کے حج میں یہ تبدیلی ہو گئی، حج مشترکہ ہی تھا لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن کر آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیات جو تھی وہاں پر پڑھی گئی ہیں۔ یہ جو پہلی آیات جو اس وقت پہلے رکوع کی 6 آیات ہیں، 2 آیات کے بارے میں اور بھی کہا جاتا ہے کہ 2 آیتیں اور بھی 2 رکوعوں کی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کی گئیں اور وہ بھی پڑھی گئیں اسی موقع کے اوپر۔ بہرحال اس میں جو اعلان کیا گیا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 کیٹیگریز تھی جو بنی، وہ بھی یہ ظاہر ہے اس طرح سے نہیں لکھا ہوتا کہ قرآن حکیم میں یہ نمبر 1، یہ نمبر 2، یہ نمبر 3۔ یہ جب ہم آیات پڑھیں گے تو وہ سمجھ میں آئے گی کہ جو پہلا خطاب کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جن سے تمہارے معاہدے تھے، یعنی وہ اب 4 مہینے کی انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو تم نے اپنے یعنی معاہدوں میں جکڑ رکھا تھا، جیسے بنو خزاع اور بنو بکر تھے، بنو بکر جو تھے قریش کے ساتھ جن کا معاہدہ تھا تو وہ معاہدے تو چل رہے تھے، تو جن کے ساتھ بھی تمہارے اس طرح کے معاہدے تھے انہیں صرف مہلت ملے گی 4 مہینے تک کی۔ اور پھر دوسری کیٹیگری جو ہے وہ بیان کر دی گئی کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہیں تھا یا جنہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے لیے تو معاملہ جو ہے وہ قتل والا آ گیا، انہیں تو قتل کر دو۔ اور تیسرے وہ تھے کہ جن کے ساتھ کوئی میعادی معاہدے تھے، مدت تھی سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، اور اگر انہوں نے کوئی گٹھ جوڑ نہیں کی، کوئی جنگ کے لیے تمہارے سامنے نہیں آئے تو ان کو ان کی مدت پوری کرنے دی جائے۔ تو یوں یہ 3 طرح کی آئی، آپ کہہ لیں کہ تفصیل آ گئی، اور اس میں مزید پھر افراد کی ڈیٹیل بھی آئی۔ ظاہر معاملہ بڑا سخت تھا، تو وہ افراد کی ڈیٹیل بھی آئی۔ تو ان گویا کہ 6 آیات کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر وقت ہوا تو جو 2 آیات اور شامل کی جاتی ہیں ان کو بھی ہم پڑھ لیں گے، چونکہ اس قتال کے ضمن میں اور اقامت دین کے ضمن میں جو ابدی احکامات اور فائنل احکامات آئے، ذرا ہم ان کے اوپر بھی پھر ایک نظر ڈال لیں گے۔ جن کو قتل کرنے کا تھا مطلب حکم ہوا، وہ اگر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے تو جا سکتے تھے؟ جی، یہ آپشن خود بخود پھر بیچ میں سے یہ امپلائیڈ ہو گیا کہ پھر اس کا مطلب ہے یہاں تو نہیں رہ سکتے، یا ایمان لاؤ یا قتل ہو جاؤ۔ تو تیسرا یہاں حکم تو نہیں آیا، لیکن یہ بیچ میں ان بٹوین دا لائنز یا آپ کہہ لیں ان 2 حکموں کے درمیان یہ بھی تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو مہلت جو دی گئی وہ اصل میں جن کو کہا گیا نا فوراً قتل کر دو، ان کو بھی پھر کچھ مہلت دی گئی، تقریباً 1.25 مہینے کی مہلت انہیں بھی دی گئی۔ پھر وہ کیسے دی گئی وہ ابھی آیات پڑھتے ہوئے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو برات من اللہ و رسولہ، تو اعلان برات ہے۔ برات کا مطلب کہ جسے آپ کہتے ہیں نا میں نے فلانے کو آگ کر دیا، لا تعلقی کر دی، تو برات من اللہ و رسولہ اللہ تعالیٰ کا اعلان لا تعلقی ہے، یعنی اس بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اللہ کا کوئی ذمہ اب ان کے اوپر نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی بھیجے جنہوں نے اتمام حجت کر دیا، ان کو ہر طرح سے سمجھا دیا، تو اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، وہ لوگ مشرکین میں سے جن سے تم نے عہد کیا ہے، جن کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، اب اعلان لا تعلقی،
اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ حضور نے کوئی معاہدے کیے ہوں، انہیں کچھ کہا ہو، لیکن اب اوپر سے اعلان کیا آ گیا، جن کے ساتھ بھی تم نے معاہدے کیے ہیں ختم۔ فسیحوا فی الارض، تو تم پھر لو، اب مشرکین سے بات ہو رہی، فسیحوا فی الارض، تو تم زمین میں پھر لو، اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک، گویا کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے کہ اپنا سنبھالا کر لو، گھوم پھر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اسے ہرا نہیں سکتے، تھکا نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ یہ گویا کہ پہلی کیٹیگری آ گئی کہ جن کے ساتھ تمہارے معاہدے تھے انہیں مہلت کتنی ہے؟ 4 مہینے کی۔ یہ غیر میعادی معاہدے، یعنی جن کو تم نے ہمیشہ کے لیے پناہ دی ہوئی تھی، تمہارے زیر اثر قبائل تھے، یہاں رہ رہے تھے، تو اب ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد وہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ اب پھر دوبارہ سے بات ہو رہی ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اب یہ پھر گویا کہ اسی بات کو مؤکد کر کے ایک ایک کیٹیگری کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، اب یہ اہل ایمان کے لیے بھی نہیں بلکہ تاکہ کل نوع انسانی کے لیے، یا جو وہاں اس وقت گویا کہ لوگ موجود ہیں اس جزیرہ نماء عرب کے اندر، وہ سارے سن لیں۔ یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اس یوم الحج الاکبر یعنی اس بڑے حج، یعنی بڑے حج کے دن کے موقع پر، یہ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں ذرا ایک وہ غلط فہمی جو پیدا ہوئی ہے تو وہ اتنی شدید ہے کہ چلی آ رہی ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ حج اکبر۔ یہ اب پتہ نہیں کہاں سے کوئی بات نکلی ہے اور کہاں سے چلی ہے، اس کی کوئی جڑ بنیاد تو معلوم نہیں ہے، لیکن بڑی پکی ہے کہ یہی سمجھا جاتا ہے۔ عرب اصل میں حج کو حج اکبر کہتے تھے اور عمرے کو حج اصغر۔ تو اس بڑے حج کے دن کے موقع پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں، ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، ہاں اگر تم توبہ کر لو، اب یہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ توبہ کا مطلب ہے اپنے پچھلے ساری لوٹ آنا، کہ اس دین سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَإِن تُوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، پیٹھ موڑی، بات نہ مانی، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اسے ہرا نہیں سکتے، اسے تھکا نہیں سکتے۔ یعنی تمہارا یہ خیال ہو کہ کوئی پھر اٹیمپٹ کریں، پھر کوشش کریں، یہ کوششیں تمہاری بارآور نہیں ہوں گی۔ وہ جو پچھلے انٹریم پیریڈ میں کسی وقت کوئی کوشش بارآور ہوتی رہی ہے تو وہ اللہ کی کوئی اور حکمت تھی، وہ اللہ مسلمانوں کو آزما رہا تھا، ان کی کوئی تربیت کر رہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ کو کوئی شکست ہوئی ہے۔ تو اللہ کو تم کوئی ہرا نہیں سکتے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتے۔ اگر اس وجہ سے کوئی غلط فہمی ہے تو وہ نکال دو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ جہاں تو جو ہے تمہارے ساتھ جو رسوا کن سلوک ہو رہا ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ توبہ کرو اور ایمان لے آؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں کے، اب یہ گویا کہ استثناءات آ گئی، سوائے اس لوگوں کے، یا جسے کہیں گے کہ تیسری کیٹیگری آ گئی اس کے بعد، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے مشرکین سے عہد کیا ہے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا، پھر انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، اپنے عہد پر برقرار رہے ہیں، پورے رہے ہیں۔ ایک وہ تھا کہ جو غیر میعادی معاہدے تھے، جس میں مدت کا تعین نہیں تھا کہ نمک ساری زندگی تمہیں جو ہے نا 2 پیسے پر انڈیا کو دیتے رہیں گے۔ ایک وہ ہے نا غیر میعادی معاہدہ، کسی نے لکھا ہی نہیں کہ کتنے پیسے پہ دینا۔ تو ایک ہے کہ نہیں 4 سال بعد 10 سال بعد ریویو کریں گے، وہ نہیں ہوا۔ تو بہرحال وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے کسی کی بھی کوئی گویا کہ گٹھ جوڑ کسی کے ساتھ نہیں کیا، یعنی جسے کہیں گے نا لم یظاہروا،
ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، یعنی کسی کے ساتھ پیٹھ نہیں جوڑی۔ لڑائی میں ہوتا تھا نا کہ اگر دو افراد آگے بندوں کے نرگے میں آ گئے تو وہ اپنی پیٹھیں جوڑ لیتے تھے کہ پشت سے کوئی حملہ آور نہ ہو، تو اسی سے ظہر یہ۔ اور وہ کیا کرتے تھے، ایک ادھر لڑتا تھا ایک ادھر، اور اسی طرح اگر 4 آدمی نرگے میں آ جاتے تھے تو چاروں منہ مختلف سمتوں میں کر لیتے تھے، تو اسی سے یہ گٹھ جوڑ بنا۔ تو اگر انہوں نے کسی کے ساتھ بھی کوئی گٹھ جوڑ نہیں کیا تمہارے مقابلے میں، فَاتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو ان سے ان کے عہد کی مدت پوری کرو۔ یعنی پہلے وہ تھے کہ جن کے ساتھ معاہدے تو تھے لیکن مدت کا تعین نہیں تھا، تو ان کو 4 مہینے۔ نمبر 2 وہ آ گئے کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، اور نمبر 3 یہ آ گئے کہ جن کے ساتھ معاہدے ہیں اور انہوں نے کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی، تمہارے سامنے نہیں آئے، تمہاری مخالفت نہیں کی، تمہارے دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کیا، تو ان کے ساتھ ان کے مدت پوری کرو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور پھر جب یہ اشہر الحرم، حرمت کے مہینے ختم ہو جائیں۔ اب ذرا اس بات کو یہاں سمجھ لیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں بھی تم پاؤ، جدھر ملتے ہیں وہیں قتل کر دو۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی سمجھیں، فَاقْتُلُوا، قاتل المشرکین نہیں کہا، وہ پہلے سیگا آتا رہا ہے اس سے پہلے کہ جنگ کرو ان سے۔ اب جنگ نہیں، جنگ تو وہ ہار چکے، شکست کھا چکے، مکہ فتح ہو گیا، تو اب یہ فَاقْتُلُوا، قتل کر دو۔ اب یک طرفہ عمل گویا کہ ہو رہا ہے کہ جہاں ملیں گے اب وہ لڑ نہیں سکیں گے، کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، انہیں قتل کر دو۔ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُ، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا گھیراؤ کرو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر ایک مچان میں، ہر ایک گویا کے طاق میں بیٹھو، ہر ایک جگہ میں کہ یہاں سے گزرے گا تو میں اسے قتل کروں گا۔ یہ ساری بات ذرا لگے گی بڑی آپ کو سخت۔ تو اب ہوا یہ کہ اس موقع پر جب اعلان کر دیا گیا کہ مشرکین کو قتل کر دیا جائے تو اشہر اور حرم آ گئے بیچ میں، اور اشہر اور حرم کیا تھا؟ اب یہ حج کے موقع پر ہو رہا ہے تو اگلا مہینہ بھی کیا ہے؟ محرم کا ہے، تو اگلا بھی وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو یہ اعلان ہوا ہوگا کوئی 9 کو یا 10 کو، یہ خاص کر یہاں یوم کے بارے میں بھی بڑی بحث ہے کہ اس کو 9 کہا جائے یا 10 کہا جائے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج یوم العرفہ، اصل حج کیا ہے؟ عرفے کا دن ہے، عرفے کا قیام ہے۔ اگر باقی کوئی بھی حج میں کمی کوتاہی ہو جائے تو دم ہے، قربانی ہے، لیکن جس نے وقوف عرفہ نہیں کیا وہ اس کا حج نہیں ہوا، تو وہ تو 9 کو ہوتا ہے۔ لیکن پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یوم الحج وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ نہیں ہوا، لیکن یوم الحج یہ 10 تاریخ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں 4 چیزیں بڑی حج کی جو ہے نا بڑی اہم ترین ہوتی ہیں کہ جو اس وقت کرنی ہوتی ہیں۔ ایک ہے وہ رمی کا معاملہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ آسان نہیں۔ پھر نمبر 2 نہر، قربانی، اور نمبر 3 قصر، اور نمبر 4 طواف افاضہ۔ تو یہ 4 چیزیں اتنی ہیں، اہم ہوتی ہیں کہ 10 والے دن تو آدمی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہو سکتا کہ کیسے کرے اور جلد سے جلد کرے۔ اور اس دن جنہوں نے اگر اسی دن کسی نے موقع ملا ہو تو نماز پڑھی ہو وہاں حرم کے اندر، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ سجدہ کہاں دیں، کیسے دیں، اور خدشہ ہوتا ہے کہ امام کو بھی کہ ایسا نہ ہو کسی ریلے کے نیچے پوری جماعت آ جائے۔ اور کس انداز سے وہ پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ تیزی والا معاملہ ہوتا ہے کہ اذان کے آخری الفاظ ٹوٹتے ہیں تو اقامت کا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وقفہ نہیں دیتے وہ، تاکہ طواف جاری رہے۔ ظاہر ہے اس دن اگر 10 لاکھ ہیں یا 40 لاکھ ہیں تو سب نے طواف کرنا ہے، کرتے کرتے بھی دوسرے دن شام ہو جاتی ہے، لیکن پرائرٹی ہوتی ہے کہ طواف کریں، کر کے پھر مینا پہنچنا ہوتا ہے۔ تو وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یوم الحج اصل میں کیا ہے؟ 10 ہے، اور کچھ حدیث کی روشنی میں
باقی واقعات کی روشنی میں کہتے ہیں کہ نہیں 9 ہے، بہرحال 9 ہے یا 10 ہے جو بھی ہے۔ تو اس سے گویا کہ موقع مل گیا انہیں 29 محرم تک یا 30 محرم تک، یہ گویا کہ 1.5 مہینہ یا 1.5 مہینے سے زائد ہی کہے گیا، تھوڑا سا زیادہ 1.25 مہینے کا موقع ان کو مل گیا کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا یا جو اپنا معاہدہ توڑ چکے تھے ان کے لیے یہ مدت آ گئی کہ انہیں تو جو ہی اشہر الحرم ختم ہوں قتل کر دیے جائیں، اور دوسرے جن کے ساتھ میعادی معاہدے ہیں مدت کے ہیں ان کے لیے نہیں، غیر میعادی معاہدے ہیں ان کے لیے 4 مہینے، اور جن کے ساتھ میعادی ہیں اور انہیں کوئی قصور نہیں کیا انہیں میعاد پوری کر دیں۔ اب یہاں یہ جو بات آئی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ ختم ہو جائیں اشہر الحرم حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کو قتل کر دو۔ تو ایک طبیعت پر بات تو لگتی ہے کہ بڑا سخت معاملہ ہوا ہے، انسانی فطرت اور طبیعت اس کو اس انداز میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی کہ اتنا سخت معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے سب کو۔ تو یہ دیکھ لیں کہ پوری قومیں اللہ تعالیٰ نے قتل کی ہیں، یہاں ذرا وہی معاملہ انسانی ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ وہ عذاب جو رسولوں کے ضمن میں آیا کرتا ہے وہ صرف کیا ہوا، یہاں انسانی ہاتھوں سے آیا، وہ تلواریں آئی، ورنہ اس سے پہلے وہ کیا تھا، پانی آ گیا۔ قوم نوح اللہ نے پوری کی پوری غرق کر دی کہ نہیں کر دی، قتل کر دی۔ ذرا ان قوموں کا اندازہ لگائیں کہ سر پٹک پٹک کے جو وہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں، یا قوم صالح تو جو ہے، قوم عاد کا معاملہ تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پھر دیکھا کہ کوئی زلزلہ آیا ہے اور اس سے ہلاکت خیزی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی ہماری طرح پھر پلاننگ کی کہ زلزلہ پروف گھر بننے چاہیے، اور اس وقت کی ٹیکنالوجی کے حساب سے انہوں نے کیا کیا کہ یہ پتھر کی پوری چٹان ہی کیوں نہ تراش کر گھر بنا لیں، اس سے کیا ہوگا، کوئی زلزلہ آئے، کچھ آئے، آج تک آ رہے ہیں وہ، ان کو تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ نے جب عذاب دینا ہو تو وہ کوئی زلزلے کو تھوڑا ہی دیکھتا، اللہ نے ٹیکنالوجی بدل دی ان کے حوالے سے، اور 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر ہوا چلی، اور وہیں انہی مضبوط مکانوں کے ساتھ وہ ٹکرا کے مارے، ایسا معاملہ۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ جس قوم کے اوپر اتنی ہوا چلی ہو اور سر ان کے انہی مکانوں کے ساتھ پٹکے، تو وہ کتنی بڑی بات ہوگی، پوری قوم کس انداز میں ساری ختم کرتی۔ اور قوم لوط، اس کو کس طرح اوپر سے پتھر مار کر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، وہ بستیاں کیسے جو غرق ہو گئیں ڈیڈ سی کے اندر۔ تو اس حوالے سے ذرا جب وہ ساری تاریخ انسانی کو سامنے لائیں گے تو پھر آپ کو یہ کوئی بڑی بات نہیں لگے گی کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ ان احکامات کے بعد تاریخ کیا دکھاتی ہے سر مکہ میں؟ ابھی آگے پڑھتے نا دکھائے گی۔ اب آگے ایک بات کہی فَإِن تَابُوا، ہاں وہاں پچھلی قوموں میں وہ آپشن نہیں تھا، پھر جب آ جاتا تھا تو حکم آ جاتا تھا تو عذاب کا پھر سب گئے الا قوم یونس۔ یہاں ابھی بھی گنجائش موجود اللہ تعالیٰ نے کی، تاریخ تو یہ بتا رہی کہ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی ایک آدمی مسلمان ہو جائے تو کم از کم اس کی ظاہری شکل کیا ہوگی کہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں گویا کہ اپنے آپ کو قانونی طور پر مسلمان ثابت کرنے کی، اور اسی آیت کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اور وہ جو حدیث معاذ ابن جبل کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي أُمِرْتُ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ کروں جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، بلکہ کہا کہ مجھے رسول تسلیم نہ کر لیں، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مان لیں، اور یہ گواہی نہ دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور نمبر 2 نماز پڑھیں، اور نمبر 3 زکوٰۃ دیں۔
الا یہ کہ کوئی قانون کی زد میں آ جائے. تو ہاں یعنی انہوں نے اپنی جانوں کو مجھ سے بچا لیا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف قتال کروں. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو بچا لیا وہ کون ہیں دنیا میں؟ جنہوں کلمہ پڑھیں، نماز پڑھ لیں اور زکوٰۃ کریں. الا یہ کہ ان کے اوپر کوئی قانون کا معاملہ جاری ہو جائے، کسی نے زنا کر دیا، کوئی قتل کر دیا، تو ان کی جان محفوظ ہے، سوائے گویا کہ ان جو تین باتیں. وَحِسَابُهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور آگے کہا حساب ان کا کہ کسی نے صحیح پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، نماز صحیح پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، زکوٰۃ دی تھی یا نہیں دی تھی، وہ اللہ کے سپرد ہے. حساب ہم نے نہیں لینا، حساب اس نے لینا. دنیا میں جو ظاہری شکل ہے، جو تین چیزیں یہ کر لیں تو انہوں نے اپنے جان اور مال کو حضور فرماتے ہیں مجھ سے بچا لیا. اچھا یہ آیات ایک اور جگہ بھی آئی ہیں. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ منیمم تقاضا ہے کسی آدمی کے مسلمان ہونے کا، منیمم تقاضا ہے، اور اگر اس میں سے کوئی پورا نہیں کرے گا تو اسے نہیں چھوڑوں گا. لہٰذا اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ اس کی رسی بھی دیتے تھے تو وہ بھی نہیں دیں گے تو پھر بھی کروں گا، کیونکہ یہ ترمیم شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو ابتدائی احکام ہے اس میں اگر وہ آج رسی چھوڑیں گے کل دوسرا مسئلہ ہوگا تو یہ ترمیم شروع ہو جائے گی. لہٰذا کوئی ترمیم بھی نہیں کرنے دوں گا اس میں. حالانکہ سب نے مشورہ دیا کہ اس معاملے کو ابھی کیا کریں، پینڈنگ میں ڈال دیں. کیوں ڈال دیں؟ کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو آپ تو ہے وہ پہلے ہی روانہ کر رہے ہیں کہ پوری سپر پاور کے ساتھ ٹکر ہے، رومن امپائرز کے ساتھ. تو سب نے کہا کہ اسے روکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے وقت اس کو روک لیا گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو رک جائیے لشکر. اس کو خود حضور تیار کر چکے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور اپنے باپ کا بدلہ لو. اور ذرا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں کہ یہاں وہ تربیت فرمائی کہ وہ بچے اور سارے سینئر صحابہ ان کے نیچے انڈر دیتی کہ اسلام کی خاطر جو نکلے گا پھر یہ نہ دیکھو کون سینئر ہے اور کون جونیئر ہے. اور پھر ہوا کیا کہ ان کو جب روکا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پھر انہیں روانہ کیا. جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کہا جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر گئے تھے وہ بھی جائے گا. ادھر کیا ہوا؟ مرتدین مرتد اٹھ کھڑے ہوئے. اچھا یہ ہوتا ہے، یہ فورسز جو ہوتی ہیں جب ریولوشن آتا ہے تو جو کاؤنٹر فورسز ہوتی ہیں یہ دب جاتی ہیں کونوں خطروں میں، تاکہ جو ہی موقع ملے تو وہ اٹھ جائیں، اوپر آ جائیں. تو ایک ان کے خلاف آپ دیکھیں کہ بڑا سخت جہاد وہ بھی تھا. تو تیسرا یہ معاذ تو ابھی پینڈنگ کر دیں، نہ کھولیں. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی کہہ رہی ہے کہ اس کو ابھی تھوڑی ملتوی کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا، چاہے میری جان چلی جائے، لیکن اس بنیاد پر یہ جو بیسک چیزیں کوئی نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے چائنیز کا رشینز کے اوپر، کمیونسٹ کے اوپر اعتراض یہی تھا کہ انہوں نے ترمیم کر لی ہے. ریولوشن تو لائے ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں یہ کیپٹلزم کی اور کچھ چیزیں دوسری چیزیں وہاں سے جمہوریت کی انہوں نے لے لی ہیں، اور یہ اپنے اصل ہدف پر اور اصل موقف پر نہیں رہے. یہ تباہ ہو گئے ریولوشن لا کے. یہ چائنیز کا بڑا ایک اعتراض تھا ان کے اوپر. بہرحال وہ ہوتا ہے والٹیر روسو کا وہ ایک مشہور جملہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی ذرا معاشی بحران آ گیا تھا تو اعلان ہوا کہ جو بھی شہنشاہ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے شاہی گھوڑے بیچ دیتا ہوں، یہ چیزیں بیچ دیتا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے جمہوریت کے یہ ان لکھاریوں اور میں سے ہیں والٹیر اور روسو. تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ تم یہ نہ کرو کہ گھوڑے بیچو، تم اپنی پارلیمنٹ سے گدھے بیچ دو.
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ریولیوشنسٹ جو ہوتے ہیں نا کہ تم اپنے گدھے بھیج، یہ پارلیمنٹ کے گدھے بھیج دو، شاہی گھوڑوں کو رہنے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہماری معیشت کے اوپر۔ تو بہرحال یہ 3 بیسک جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ فرمایا فَإِن تَابُوا، یعنی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ ایمان لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اب گویا کہ تمہیں اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ ان کی طاق میں بیٹھو اور انہیں قتل کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ خواتین کے لیے بھی احکام یہی ہے، اس قبیلے کی خواتین کے لیے بھی احکام یہی ہے، قتل کرتے ہیں؟ عام طور پر قرآن کا جب حکم آتا ہے تو اس میں ساری شامل ہوتے ہیں، یعنی جب آپ دیکھیں گے نا مردوں کے لیے حکم آیا کہ نماز پڑھو، تو اسی کے ذیل میں خواتین کے حکم آتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شائبہ ہو سکتا ہے کہ ہو عورتوں والا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اکرمہ کے بارے میں 2 آراء ہیں، چونکہ یہ مستند چیزیں نہیں ہوتی، اس وقت کے ایک واقعات ہم بیان کرتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایکچوئل کیا تھے اتنا کوئی آپ نہیں کہہ سکتے اس سند کو پہنچے ہوئے۔ حضرت اکرمہ کے بارے میں ایک معاملہ تو یہ آتا ہے نا کہ وہاں سے بحیرہ احمر سے ان کی کشتی ڈولی ہے اور آئی ہے، یہ زیادہ مشہور ہے، اور وہ واپس پھر آئے ہیں وہاں، چونکہ کشتی جب گرداب میں آئی ہے تو انہوں نے اللہ کو پکارا تو انہوں نے کہا چلے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کی وائف نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے امان طلب کی تھی، آپ نے یہ پڑھا ہوا؟ ہاں، اور پھر وہ جا کر انہیں وہ لے کر آئی ہے، وہ گرداب والا معاملہ نہیں ہوا بلکہ جب تک پہنچے نہیں ہم تو ہاتھ بھی لگانے دیں۔ ہاں تو وہ ایک یہ ہے کہ اس طرح سے بھی ہوا معاملہ۔ تو بہرحال یہ واقعات ہیں اس انداز سے۔ اب آ جائیے کہ چونکہ معاملہ بڑا یہ سخت تھا تو اس کو بالکل جزیات تک، باٹم تک لے جایا گیا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین میں سے اگر کوئی استجارہ کا، کوئی پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ۔ دیکھیں ایک آدمی تھا، اسے کوئی غرض ہی نہیں تھی ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے صحرا میں ہو، اپنے گاؤں میں ہو، چونکہ حکم تو یہ سارے جزیرہ نما عرب کے لیے آ گیا، اب وہ اپنی کھیتی باڑی کر رہا ہے یا اپنی بکریاں چرا رہا ہے، اسے اس ساری ٹینشن کا کوئی اندازہ نہیں، یا کوئی لاپرواہ آدمی ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا ہے، روٹی کھا رہا ہے، بیٹے کو کما رہے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہو۔ تو اب ایک دم یہ حکم آ گیا کہ بھائی نکلو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو بھائی کیوں قتل کر دیا جاؤں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو ایسے میں وہ آدمی، تم کہنا کیا چاہتے ہو، تمہارا دین کیا ہے، دعوت کس چیز کی ہے، وہ پوچھے اس سے مراد تمہاری کیا ہے۔ تو وہ اگر کوئی اس طرح کا بھی کوئی شخص ہو اور وہ مشرکین میں سے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، تو ان مشرکین میں سے اگر کوئی تم سے پناہ طلب کرے اور وہ سیکھنا چاہے، اب یہ مدت پوری ہو رہی ہے، اچھا کسی کے پاس، اچھا یہ والے ذرائع تو نہیں تھے نا کہ موبائل پر سب کو اطلاع ہو گئی، ہو سکتا ہے کسی کو اطلاع ہوتے ہوتے 2 مہینے لگ جائے، ادھر تو 2.25 مہینے تھے، تو عرب کے صحراؤں میں وہاں جاتے ہوئے بھی اطلاع اس طرح ہو جائے اور وہ کوئی مسلمان چاہے کہ اسے قتل کر دوں، لیکن وہ کہے جی مجھے نہیں پتا آپ کیوں مار رہے ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا، ذرا تو اس کے لیے یہ پھر معاملہ کیا گیا، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اور کلام سے مراد کیا ہے، قرآن حکیم، یہاں تک کہ پھر اسے قرآن سناؤ۔ اور اس سے یہ بھی ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن حکیم نے خود اعلان کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یسمع کلام اللہ ثم ابلغ ما منع، پھر اسے پہنچاؤ اسے اس کی امن والی جگہ پر، اسی وقت سمجھا کے پڑھا کے، تو نہ پوچھو کہ ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کاپی پر لکھواؤ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اسے گھر جانے دو اپنے امن والی جگہ پر، وہاں خود سوچے اس دعوت کے بارے میں، اب وہ فیصلہ کرے کہ اسے ایمان لانا ہے یا رخصت ہو جانا ہے، چلے جانا ہے یہاں سے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو جانتی نہیں ہے،
ان تک کبھی علم نہیں پہنچا تھا، یہ اس انداز میں بدو تھے، دیہاتوں میں تھے، یا ویسے بھی عرب میں کوئی پڑھنے لکھنے کا اس طرح سے رواج نہیں تھا، تو یہ وہ قوم ہے کہ جو جانتے نہیں، تو ان کے لیے پھر یہ ساری رعایت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ غفور الرحیم ہے، تو اس نے یہ رعایت ساری دی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ یہ کسی کو کوئی رعایت نہ دیتا، بھائی کیوں نہیں سیکھا، کیوں نہیں پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت۔ اچھا، اس میں اب یہ پہلا رکوع تو ختم ہو گیا، میں نے کہا تھا کہ ایک آیت جو ہے وہ 2 آیتیں اور شامل کی گئیں، اس میں پڑھی گئیں، وہ کیا تھی جی؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انما المشرکون نجس، بے شک یہ مشرک جو ہیں یہ ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد، یعنی ان کے لیے یہ حج بھی روک دیا گیا کہ آئندہ وہ حج کرنے بھی، ظاہر ہے مشرکین کے لیے بھی ایک خانہ کعبہ حج ایک معتبر معاملہ تھا، ان کے بھی مذہبی رسومات میں تھا، تو یہ آیت کا اعلان بھی کر دیا گیا کہ وہ قریب نہ آئے اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے تنگ دستی کا، بھائی کاروبار کیسے چلے گا، کس طرح سے معاملات چلیں گے، ویسے ٹھیک ہے مکہ والوں کا پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا، لیکن یہ تجارت بھی زیادہ تر بڑے رؤسا کرتے تھے، عام آدمی کو بس کہاں تھا کہ وہ تجارت کرے، وہ کچھ سی کے مال قافلے میں دے دیا، تھوڑا بہت کر لیا وہ ہو گیا، لیکن عام آدمی تو کیا کر رہے تھے، بکریاں چراتے تھے، کوئی اور اسی طرح محنت مزدوری کر لی، اور سارے کا سارا انحصار ان کا ہوتا تھا اصل میں حج پر، تو مشرکوں کو تو منع کر دیا اللہ نے کہ حج پر آنا ہی نہیں ہے، تو اب یہ آتے تھے تو جو سارا سال اس نے بکریاں پالی ہوتی تھی وہ خریدتے تھے، اس سے ان کی ایک روزگار کا معاملہ ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ گوشت جو حاجی حاجی نے کتنا گوشت کھا لینا وہاں اس زمانے میں، تو وہ جو قربانی کرتے تھے تو باقی گوشت وہ جپٹ کر لے جاتے تھے، ایک بوٹی کہتے ہیں جو لوگ پہلے گئے ہیں، تقریباً کہتے ہیں کہ 60-65 تک یہ معاملہ تھا کہ ایک بوٹی کوئی نہیں چھوڑتا تھا، وہ سارا گوشت جا کر خشک کرتے تھے اور خشک کر کے پھر سارا سال کھاتے تھے۔ کئی لوگ اس زمانے میں ہمارے جو گئے ہیں وہاں محنت مزدوری کرنے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کیڑا شیڑا کوئی نہیں دیکھتے تھے کہ سسری پڑ گئی، کوئی تھوڑا ہوتا کیڑا پڑ گیا، وہ کہتے وہ پکاتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، کہتے کھاؤ یہ، جس میں کوئی وہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ تو بہرحال اب یہ انہیں ڈر تھا کہ وہ لوگ آتے تھے، اس سے عام آدمی کی جو معیشت تھی وہ چلتی تھی کہ لوگ حاجی آئیں گے، جانور خریدیں گے، اور پھر اسی طرح گوشت والا معاملہ ہو کر وہ رہے گا۔ تو اگر یہ تمہیں اندیشہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، کہ تمہیں تنگ دستی والا معاملہ ہو جائے گا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اس سے نہ گھبراؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم جو جاری کیا اس کو نافذ کرو، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہاری تنگی کو دور کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، یقین اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اس نے کیسے اس کو دور کرنا ہے اسے معلوم ہے، اسے جب دور کرنا چاہا تو تیل ان کی سرزمین سے نکالا ہے تو وہ امیر بن کے اب وہ گوشت بیچتے ہیں کہ ہمیں، ٹھیک ہے نا، افغانستان بھیجو، ادھر بھیجو، پہلے وہ ایک بوٹی نہیں دیتے تھے کسی، تو اللہ تعالیٰ جب غنی کرنا پہ آئے تو کیسے کیسے کر دیتا ہے، یہ پھر اس کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر یہ والا معاملہ تاکہ مکمل ہو جائے اس وہاں کا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور جنگ کرو ان سے کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور اس کو حرام نہیں سمجھتے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہو، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور یہ وہ اس دین کو دین حق نہیں سمجھتے، اس کو سچا نظام نہیں سمجھتے۔ جو من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہوں، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے، اپنی مرضی سے، اور وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کر رہیں، کیوں؟ اس دین حق کو تسلیم کر لیں،
اور اگر اس دین حق کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور اس دین کو بطور دین سچا دین تسلیم نہیں کرتے، تو ان کا معاملہ بھی ختم۔ ہاں اگر وہ اس دین کی تابعداری قبول کر لیں اور جزیہ دیں، چھوٹے بن کر رہے ہیں، وہ اس میں مداخلت نہ کریں اس دین کے اندر، تو یہ ان کے لیے گویا کہ رعایت دے دی گئی اہل کتاب کے لیے، چونکہ اہل کتاب اس وقت یعنی جزیرہ نمائے عرب کے اندر یہی دو قومیں آباد تھی، یہود اور عیسائی، تو ان کے لیے گویا قانون اور آ گیا۔ جیسے میں نے کہا بنی اسماعیل اور ان کے ساتھ ان کے تابع جو قبائل تھے، ان کے لیے تو وہ آپشن آیا تھا کہ قتل کر دیے جائے، وہ نہیں لاتے، تو اب یہ بھی تو وہاں رہ رہے تھے، یہودی اور عیسائی بھی، تو ان کو استثناء دیا گیا کہ ان کو آپ قتل نہ کریں۔ اگرچہ بعد میں پھر ہم دیکھیں، وقت ہوا تو تفصیل دیکھیں گے اس کو اگلے درس میں، کہ ان کے لیے بھی پھر آخری حکم یہ آ گیا کہ کم از کم جزیرہ نما عرب سے نکل جائے۔ تو بہرحال اب ان کا یہ تیسرا جو آپشن تھا، یہ اہل کتاب کے لیے جو آیا، اس میں پھر تقریباً اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، پھر ساری امت کا اس آیت پر اجماع ہوا کہ دنیا کی باقی اقوام کا معاملہ اسی پر رکھ کر کیا جائے گا، چاہے وہ چینی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے ہندو ہوں، وہ اسی ذیل میں ہوں گے، یعنی جزیہ دیں اور نظام جو ہے وہ اسلام کا قبول کر لیں، دین اسلام کا ہو، اس کے انڈر وہ رہ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے اس وقت مسلمان امریکہ میں رہ رہے ہیں، چین میں رہ رہے ہیں، نظام ان کا ہے، وہاں رہ رہے ہیں، اسی طرح برتری دین اسلام کی ہوگی، اس کے انڈر یہ رہ رہیں گے۔ البتہ بعض چیزوں میں پھر خاص کیا گیا کہ بعض احکامات ان کے ساتھ اہل کتاب والے نہیں ہوں گے، یعنی اس معاملے میں نظام کی حد تک، قتل کی حد تک تو ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اہل کتاب والا، چونکہ اہل کتاب کی اصطلاح قرآن حکیم میں خاص ہے، یہ ان دو اقوام کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، تو لہذا ان کے بارے میں جو اہل کتاب کے باقی احکامات تھے وہ ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گے۔ اس ابدی نظام کے تحت تو یہ اپلائی ہو جائیں گے، لیکن جیسے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، کوئی عیسائی یا یہودی بھی ذبح کرے تو کھایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ اور تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، شادیاں کی جا سکتی ہیں، تو یہ والا معاملہ باقی اقوام کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی اہل کتاب کا یہ معاملہ صرف ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک گویا کہ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک یہ والا معاملہ مکمل ہوا۔ تو اس میں صرف مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایک درس ہمارا اور ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر یہ چیپٹر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے حوالے سے، صبر کے جو مراحل گزر رہے تھے اس کے حوالے سے یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اب میرا خیال ہے اور باتیں تو بہت ہیں، اس میں کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن سوال و جواب کا موقع میرا خیال ہے زیادہ دے دینا چاہیے۔